نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، ان کے ساتھ رفقا نے، تسی آ کے بیٹھے ہو، جس ویلے نے بیٹھے ہو جڑا بندہ آنا اوہی آخنا، تسی سبحان اللہ نہیں آکھ رہے، جڑا آنا اوہی تساں کی برا بلا، یار بری بات ہے، کم از کم کسے ایک بندے نے ویلے تے ثابت کر چھوڑو، جتنے پیچھے آئے ہو وہ یرا اسا آکھنے تے ہے سے ہاں، لیکن یہ ساؤنڈ کی آواز اتنی ہے وہ اس بندے تک پہنچتی نہیں ہے، اور ذرا اچھے آنکھو تاکہ یہ سب کو پتا چل جائے یہ شاہ درام ہے، نبی کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کے غلام اس پہاڑیوں کے دامن میں مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ کہہ کے اپنے ناتھوانوں کو داد دینا بھی جانتے ہیں۔ کسے منع کیتا یہ رہا اور تسا نہیں بولنا، تسا بولو علماء سے معذرت کے ساتھ، بولو ذرا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ آکھو، پھر اچھی آکھو، جے بیگم کا رکھے میں آج روٹی نہیں دینی، ذرا ایک باری میں تعریف کر، ایویں لگے رہنے ہیں، تو بڑی سونی ہے، تیرے ہاتھ کی روٹی بڑی سونی ہے، سب کچھ ہے، او پگلے ہو، اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ شان عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کی بخشش کی ضمانتیں ڈھونڈتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، تبھی میرے کریم نبی نے فرمایا ایک باری سبحان اللہ آکھو، ایک جنت میں درخت لگے گا، ایک باری آکھو ایک جنت میں درخت لگے گا۔ میں نے کہا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے درخت لگوانے کی؟ کہا تو نے سنا نہیں، رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنے نبی کے غلاموں کو بخشوانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس نبی پر جس کے صدقے میں اللہ کی رحمت بھی آپ کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، ذرا محبت سے پیار سے اس نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے کہ جبریل بھی گنتا رہے گن نہ سکے، تو انج نہیں پڑھنا، انج نہیں پڑھنا کہ فرشتے لے کر جائیں، نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا جو بندہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میری ذات عالی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، باتیں سبا نہیں لاتی، فرشتے نہیں لاتے، میں محمد عربی خود بخود گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے اپنے امتی کا درود و سلام سن لیتا ہوں۔ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا سٹیج کی زینت علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، دور دراز قرب جواز سے تشریف لائے ہوئے میرے نبی کے عاشقو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور یہ محفل جو ہے یہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی کی حدیث ہے، جو کہ وقت کسی اور طرف مجھے لے جانا چاہتا ہے، لیکن جتنا وقت ہے میرے پاس، میرے کریم نبی کی حدیث ہے، امام بخاری نے اسے بخاری میں کوٹ کر دیا ہے کہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، مجالس الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، دنیا والو
یہ ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے یہ جنت کے باغوں میں باغ ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں باغ ہوتا ہے، اور سب ذکروں سے افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ میں میرے خالق نے اپنے محبوب کا نام رکھ کے بتا دیا، دنیا والوں اس پوری کائنات کے اذکار میں جو سب سے پیارا، سب سے افضل، سب سے محبوب ذکر ہے وہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ اچھی بولو یار، جو سب سے پیارا ذکر ہے، جو سب سے محبوب ذکر ہے، جو سب سے سونا ذکر ہے وہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد ہے سب مل کے منائیں گے، سرکار کی آمد ہے سب مل کے منائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، جھنڈوں کو لگائیں گے، سرکار کی آمد ہے سب مل کے منائیں گے، یا رسول اللہ مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، پیر نقیب الرحمان صاحب، پیر نقیب الرحمان صاحب، صاحبزادہ آستان نقیب الرحمان صاحب، فیضان لاسانی پاک زندہ باد، فیضان لاسانی پاک، اونچا بولو فیضان لاسانی پاک، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں گلے گلشن عیدگاہ شریف کے دو چشم و چراغ آپ اب کی اس محفل میں جلوہ افروز ہیں، اور اب آپ نے توجہ میری طرف کیجئے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں پیر صاحب کی موجودگی میں، میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہیں، آپ نے پیر صاحب کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اور پیر صاحب کے چہرے کی زیارت کر کے آپ کے علم و فضل کو دیکھ کر، اپنی بستی کو دیکھ کر جب بھی خیال آئے تبھی کہنا ہے سبحان اللہ۔ اچھی بولو یار، جب خیال آئے پیر صاحب ہمارے علاقے میں تشریف لائے، جب خیال آئے ہمارے گھر اس قابل نہیں ہے ان کے لیے، ہماری بستی ان حضرات کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب تصور آئے جھوم جھوم کے کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ میری تقریر ختم ہے کیونکہ میں نے شروع کی تھی حاضری لینے کے لیے، اور میری حاضری ہو گئی ہے، اور میں آیا بھی اسی نظریے سے تھا کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے، حاضری بھی ہو جائے، حاضری بھی ہو گئی، زیارت بھی ہو گئی، میرا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وعلی اللہ۔ ماشاءاللہ دوستان محترم، بلا تاخیر میں دعوت اختتام دینے جا رہا ہوں، اس سے قبل آج کی محفل پاک، اس محفل پاک کا انعقاد کرنے میں شیخ خلیل الرحمان صاحب مورگا راولپنڈی سے، اور ماسٹر ظہیر صاحب شادارہ سے، رفت اقبال صاحب شادارہ سے، قاری محمد ریاست صاحب شادارہ سے، اور اہلیان شادارہ نے یہ تیسری عظیم الشان محفل کی۔ پیر صاحب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کا سایہ تا دیر عوام اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ دوستان محترم، اتنی عظیم محفل پاک میں ہے تو یہ بے ادبی کہ میں بولوں، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اتنی بڑی محفل پاک کے اندر اگر ہم اس فرانس کے کتے کو یاد نہ کریں تو میرے خیال میں ہماری محبت میں تھوڑی کمی رہ جائے گی۔ آپ کو پتا ہے فرانس کے اندر ایک کتے نے اپنی زبان کھولی، میرے آقا کے گستاخانہ اس نے خاکے چھاپے، اور پھر وزیر اعظم فرانس نے یہ جواب دیا، اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا قبلہ، وہ وزیر اعظم فرانس کہتا ہے کہ ہماری مائیں ایسے ہی چارلی پیدا کریں گی،
ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. میں کہو فرانس دیو کتیو اگر تمہاری ماما اے جے گندے پیدا کرن گیا کہ ساڑی ماما پیر نقیب الرحمان تے پیر حسیب الرحمان جی ورگا پیدا کرن گیا. رب کعبہ دی قسم تہاڈی ماما اگر اے جے گستاخ پیدا کرن گیا تے ساڑیاں ماما ملک ممتاز قادری ورگے پیدا کرن گیا. اور سنیے اور دعوت خطاب دیتا ہوں, شاعر نے کیا خوب لکھا اس گستاخ رسول کی, اس گستاخ رسول مذمت کے بارے میں. اس نے کیا خوب جملہ شاعر لکھتا ہے کہ کٹ جائے اگر حرمت سرور پہ میرا سر. اچھا خو سبحان اللہ. پہلے بھی میں آخیا سبحان اللہ اوپر ٹیکس کوئی نہیں ہے, ہن تے پیر صاحب موجود نے, پریشان نہ اچھا خو سبحان اللہ. اینج نہیں اتنے دوروں پیر صاحب محبت نے اظہار کرو. اینجنا میں پیر صاحب کی دعوت دین لگا, اے نعت بھی سنان گے, نعت دے شعر. میری ریکویسٹ پچھلے سال علی ہوئے گی کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. محبت نہ رکھو سبحان اللہ. دعوت دین لگا اس تو پہلے بہت ساری توجہ رکھو. شاعر نے کیا خوب لکھا. شاعر کہتا ہے کہ کٹ جائے اگر حرمت سرور پہ میرا سر, پھر کہہ تو سکوں گا کہ ٹھکانے سے لگا سر. بعد آ جا گستاخ نبی سن لے وگرنا ہم رہنے نہیں دیں گے تیرے دھڑ پہ تیرا سر. بعد آ جا گستاخ نبی سن لے وگرنا ہم رہنے نہیں دیں گے تیرے دھڑ پہ تیرا سر. اور محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. دو اشعار قبلہ پیر صاحب کے لیے خصوصی میں لے کے آیا تھا, وہ پیش کر دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے میرا حق نہیں اپنی ہستی پہ کوئی, میرا بردہ ہوں صرف آپ میرے مرشد. اے طوفان کی ضد میں میرا سفینہ, کنارے پہ بیڑا لگا میرے مرشد. قلم آپ نے ہی پکڑنا سکھایا, ادب آپ نے ہی دیا میرے مرشد. اگر رہنما آپ میرے نہ ہوتے رائے حق نہ پہچانتا میرے مرشد. تم ہی ہو جنہیں عشق سرور ملا میرے مرشد, جنہیں عشق سرور ملا میرے مرشد. اور میں دیکھوں مدینہ پاک کی بہاریں, میں دیکھوں عیدگاہ شریف کا ایک اپنا انداز ہے. جب بھی آقا کے مدینے کی بات آتی ہے یہاں سے پھول ایسے ملتے ہیں. وہ ایک کملی والے کا مدینہ ہو تو صرف تو مدینہ کہہ دے نہیں, وہ آقا دے مدینے نال پیار کرنا لیا. جدوں بھی تیری زبان چوں حضور دے شہر دا نہ نکلے تے اینج کڈیا کر مدینہ پاک, مدینہ شریف, مدینہ پاک. سنیے میں دیکھوں مدینہ پاک کی بہاریں, سبب کوئی ایسا بنا میرے مرشد, اور شفاعت کو پانے مدینے پاک میں جاؤں. کہیں چل مدینے پاک ذرا میرے مرشد, کہیں چل مدینے پاک ذرا میرے مرشد. انہی محبتوں میں, انہی عقیدتوں میں آپ حضرات کے سامنے خطیب پاکستان, عالم نبیر, فاضل جلیل, پیر طریقت, رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں. اللہ کے ذکر کی گونج میں کوئی زبان چپ نہ رہے. اللہ ہو اللہ. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچا اس کے پیارے حبیب جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، وہ حبیب علیہ السلام کی جن کی شان کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، یا ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ والا ہونا چاہتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ اس کو یہ ہمارا پیغام ارشاد فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، گویا کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کو اپنا مالک تسلیم کرے۔ اے میرے حبیب جب ہم اس کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہے، آپ کی اتباع میں ڈوبا ہے، پھر قانون بدل جائے گا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو میں اللہ اعلان کروں گا کہ مجھے اپنا یہ بندہ بہت پیار ہے۔ اس کا آغاز دیکھیے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ ہر اس بندے تک ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ آج کل ایک جماعت ایسی بھی پھرتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں، نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہو تو ڈائریکٹ لفظ سے کلام کرو، ان سے سوال کیا کرو کہ ارے نادان، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی مقام ایسا دکھا دو کہ اللہ نے ڈائریکٹ کسی بندے سے کلام کیا ہو۔ اس کی تو شان ہی ہے کہ وہ جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے، اور نبی کی پہچان بھی یہی ہے جس سے اللہ کلام کرے۔ تو جب وہ اللہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر تیرے سے کلام نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ اے میرے حبیب جب ہم اس کو آپ کی محبت میں گرفتار دیکھیں گے، آپ کی اتباع میں ڈوبا ہوا دیکھیں گے تو پھر قانون بدل جائے گا۔ پہلے وہ کہتا تھا مجھے اللہ سے پیار ہے، پھر میں اللہ اعلان کروں گا کہ مجھے یہ اپنا بندہ بہت پیار ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی طرف لوگ اس طرح دل پھرتے ہیں کہ اللہ کریم جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جبریل امین کو طرف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل مجھے اپنا یہ بندہ بہت پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل صرف یہاں تک بات نہیں رہتی، اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل جا اور میرے ملائکہ کے دلوں میں، میرے ملائکہ کو حکم دے، میرے ملائکہ کو حکم دے، میرے ملائکہ کو حکم دے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہاں بھی بات نہیں رہتی، رب کریم فرماتا ہے جاؤ اور اتر جاؤ زمین پر اور میری مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالو، میرے مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دو۔ پھر کسی کے روکنے سے مخلوق رکتی نہیں ہے، دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، آج بھی غوث اعظم کے نعرے لگتے ہیں، دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، آج بھی خواجہ غریب نواز کے نعرے لگتے ہیں، دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، آج بھی داتا صاحب کا نام جپتی ہے دنیا سے گئے سینکڑوں سال ہو جاتے ہیں، خواجہ عبد الکریم کے مزار پر آج بھی سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یحببکم اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی، اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنایا۔ اگر آج بھی کوئی اللہ والا ہونا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ والا ہونا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، تو قرآن نے اس کو فقط ایک ذریعہ بتایا کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرو۔
ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور رسول اللہ سے محبت کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار کا دربار لگا ہوا ہے، پاس سے غلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا قیامت کی بہت جلدی ہے، قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عمل کوئی کچھ ایسا نہیں کہ کل آپ کا رب پوچھے کہ بتاؤ کیا لائے ہو تو اس کے سامنے پیش کر سکو، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے۔ اب کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ صحابی رسول تھے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ساری امت کی نمازیں بھی اکٹھی کر لو تو ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ان سے وہ بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو عمل پہ ناز نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کی غلامی پر ناز ہے۔ وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی عمل تب تک اپنی معراج پر پہنچ نہیں سکتا جب تک اس میں حب رسول مقبول شامل نہ ہو۔ کوئی عمل، اس آیت سے یہ ایک بات بس 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رب کریم فرماتے ہیں میرے حبیب جو ہم سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں آپ ان کو بولیں کہ آپ کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، پھر ہم ان سے محبت کریں گے۔ گویا کہ رب کریم کو تمہاری محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہے، تو جس کو تمہاری محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہے اس کو تمہاری عبادت رسول اللہ کی محبت کے بغیر کیسے قبول؟ اس کو تمہاری نماز رسول اللہ کے خیال کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ اس کو تمہارا کوئی بھی عمل، یاد رکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل نماز میں اگر اللہ کی محبت شامل ہوگی تو یہ نماز بنے گی، ورنہ فقط ایک ایکسرسائز ہوگی۔ روزہ اگر اس میں اللہ کی محبت شامل حال ہوگی تب یہ روزہ ہوگا، ورنہ فقط ایک فاقہ ہوگا۔ زکوٰۃ فقط ایک خیرات ہوگی اگر اس میں اللہ کی محبت شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی محبت شامل حال ہوگی تو یہ سب عمل اپنی معراج پر پہنچیں گے۔ جب اس کو اور اپنے حبیب کی محبت کے بغیر تمہاری محبت ہی قبول نہیں ہے تو اس کو اپنے حبیب کی محبت کے بغیر تمہاری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ عرض کرتے ہیں یار اب کیا ان کے پاس کوئی عمل نہیں تھا؟ آج ساری امت کی نمازیں ایک طرف کر دو، ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ آپ کا رب پوچھے بتاؤ کیا لائے ہو تو اس کے آگے پیش کر سکو، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے، میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میرا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جا، یہ تیرے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک سرکار کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ عرفہ والا دربار پاک میں آپ سب کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی طور پہ ان حضرات کو جن کا انہوں نے ذکر فرمایا اور آپ سب بھی یقینی طور پہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انتہائی خوبصورت محبت سے سجائی ہوئی محفل میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ کریم کا انعام ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، فضل احسان ہوتا ہے۔ جیسے قبلہ صاحب خوبصورتی سے فرما رہے تھے کہ اس نے خود فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ہدایت دینے والا وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے وہ ہدایت دے، تو جسے بھی جب بھی ہدایت ملی اس کے دل میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے زبان پہ درود و سلام ہے، کوئی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وقت بالکل نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت بالکل اذان ہونے والی ہے۔ قبلہ صاحب محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ محبت ہی ہے جو انسان کو
اس مقام پہ لے کے جاتی ہے کہ جدھر کوئی اور عمل لے کے نہیں جا سکتا. کسی صورت بھی بندہ وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جس مقام پر محبت پہنچا دیتی ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہو، اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو. اپنے نبی پاک کی وفاداری اپنے اندر ایسے رچا بسا لو کہ ہر جگہ ہر موقع پر آپ کے چہرے سے، آپ کی گفتگو سے دوسرے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ غدار نہیں، یہ وفادار ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس انداز سے محبت کرو جیسا کہ قاعدہ ہے. محبت ہی کی بات فرما رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ جان لو. یہ شرط ہے. جب تک اس طرح کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کی جائے اس وقت تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اور جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گرد و نما میں ہر چیز اور پھر اپنی جان، اور جان میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل ہر بندہ اس چیز سے خوب آشنا ہے، میڈیکل سائنسز عام ہے، پتہ ہے سب کو کہ جان کے ساتھ ہی دماغ ہے. جب جان نکلتی ہے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو کچھ آپ کے خیالات، جو معاملات ہیں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے اور اپنا خیال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارا شعور، ہمارا خیال، اس سے جدھر جس تیری میری کیا اوقات ہے بھائی. جبرائیل امین جب ایک مقام پر کھڑے ہو کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ادھر سے ایک رائی برابر بھی ایک قدم آگے ہونے کی کوشش کروں گا، جو نوریوں کے سردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازے گئے ہیں، انہوں نے جب اپنے رب کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کی کہ ایک قدم اگر ادھر سے آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، یہ میری انتہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو فرمایا تھا کہ اے جبرائیل، اگر یہ تیری انتہا ہے تو جان لے یہاں سے میری ابتدا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان براء البراء ہے. میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت رکھو. اور ایک حدیث مبارک جو آپ کے آگے بیان کرنے لگا تھا کہ آپ کا ہی دربار پاک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور ایک غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں رونا شروع کر دیتے ہیں. آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، داڑھی میں سے ہوتے ہوئے گود میں گر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سبحان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ میرے دربار میں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان. معاملہ یوں ہے کہ کسی بھی جگہ پر ہوتا ہوں، کسی مقام پر ہوتا ہوں، اولاد کے ساتھ ہوتا ہوں، کاروبار میں ہوتا ہوں، عبادت میں ہوتا ہوں، جب دل نہیں لگتا، نہ اولاد میں لگتا ہے، نہ کاروبار میں لگتا ہے، نہ عبادت میں لگتا ہے، تو ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں. جب آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو پاتا ہوں، تو مجھے اطمینان قلب مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. اب ادھر بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ادھر تو آپ کا دروازہ پاک کھلا ہوا ہے، اور یاد رکھنا ادھر یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. کیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، آج لے ان کی درخواست بھی تھی، دو شعر وہ ہی پڑھ دیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف
زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا